أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جز نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 134 یعنی 134۔ الذین وہ لوگ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں فی السرائی خوشی میں والضرائی اور تکلیف میں والکاظمین اور ضبط کرنے والے ہیں الغیظ سخت غصے کو والعافین اور درگزر کرنے والے ہیں عن الناس لوگوں سے واللہ اور اللہ یحب المحسنین محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم آیت نمبر پیچھے پس منظر میں آپ کو بتا دوں کہ ہم بات کر رہے تھے پچھلی آیت میں کہ وسارعوا الی مغفرۃ، وہ ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں، الی مغفرۃ اور بخشش کی طلب میں جلدی کرتے ہیں، من ربکم اپنے رب کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت ایسی اتنی بڑی جنت جو کہ اتنی اس کی چوڑائی بتائی گئی کہ ارضها السماوات والارض، چوڑائی ہے جس کی آسمان اور زمین، اعدت للمتقین اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کی جو بارے میں اللہ نے بتایا نا کہ وہ اتنی جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں، مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اتنی خوبصورت جنت اللہ نے ان کے لیے تیار کر کے سجا کے رکھی ہے، وہ کون ہے؟ وہ متقین ہے۔ یہ اب آیت نمبر 133 133 کا پس منظر خلاصہ ہے۔ 34 کا میں آپ کو پس منظر دے رہی ہوں، 134 کا، کہ یہ بات ہو رہی تھی یہاں پر۔ اب اگلی جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ زینہ وہ لوگ جو، یہ انہی کی بات ہو رہی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہی جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں نا اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کر کے رکھی ہے، جو متقین ہیں۔ اللہ انہی کی صفت بتا رہے ہیں آگے اگلی اس آیت میں۔ کون سی صفت بتا رہے ہیں؟ اب آگے غور کیجئے، بہت ساری صفات آ رہی ہیں متقین کی۔ اللہ زینہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں فراخی میں، کون سی؟ فی السرائی والضرائی، جو لوگ خرچ کرتے ہیں فراخی میں یعنی اور تنگی میں بھی۔ سرا کہتے ہیں دراصل خوشی، یہ لفظ سرور سے نکلا ہے، یعنی خوشی کے موقع پر۔ خوشی کب ہوتی ہے؟ جب مال ہوتا ہے نا ہاتھ میں، بندہ مالدار ہوتا ہے، یا مال کہیں سے آتا ہے ہاتھ میں، پیسہ آتا ہے، اس کی وجہ سے خوشی ہوتی ہے نا۔ تو جب آپ کے پاس بھی ہاتھ میں پیسہ ویسا خوب آئے تو یقیناً خوشی کی کیفیت ہوتی ہے نا۔ تو جو خوشی کی کیفیت ہے وہ سرا کہلاتی ہے۔ تو اس کیفیت میں کتنے لوگ ہیں جو پھر اس مال کو آگے دینے میں خوش ہوتے ہیں۔ جب مال انسان کے پاس آتا ہے نا تو اس کی کیفیت پھر خوشی والی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ بعض لوگ تو اس کو سنبھال کر رکھ دیتے ہیں، بعض لوگ اس کو گنتے ہی رہتے ہیں، بعض اس کو آگے استعمال کرتے ہیں، بعض اس کو اللہ کے پسند کے کاموں میں لگاتے ہیں، اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگاتے ہیں۔ اصل سنبھالنا بھی وہی ہے۔ تو اس مال سے اصل سنبھالنا کیا ہے؟ جنت کمانے کا جو خیال ہے نا، متقین کو تو جنت کمانے کا خیال آتا ہے، جن کی بارے میں یہ بات ہو رہی نا کہ وہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے جنت تیار کر کے متقیوں کے لیے رکھی گئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ مال خرچ کرتے ہیں، جب مال ملتا ہے خوشی ملتی ہے تو اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے یہ مال میرے پاس آیا تاکہ میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں، اپنی جنت کا راستہ ہموار کروں۔ جو جنت کی طرف دوڑ لگانے والے ہیں، جلدی کرنے والے ہیں، بتایا نا میں نے، وسارعوا جلدی کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وہ مال ملتا ہے خوش ہو جاتے ہیں، اور اس خوشی کا اظہار جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں دھڑا دھڑ خرچ کرو، یہ ہے اظہار۔ اور دوسرا کون سا موقع ہے؟ پہلا تو ہو گیا نا خوشی والا، دوسرا ہو گیا والضرائی۔ اور یہ جو متقین لوگ ہیں، یہ جو جنت کی طرف دوڑ رہے ہیں، جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کر کے رکھی، ان کی دوسری صفت بتائی جا رہی ہے کہ یہ تو خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی، والضرائی تنگی میں بھی۔ تنگی کیا ہے؟ جب کچھ نہیں ہوتا ہاتھ میں تو یہ نہیں کہتے کہ ابھی تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ابھی تو ہماری اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، ہمارے اپنے خرچے پورے نہیں ہو رہے، ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس کوئی ایکسٹرا مال تھوڑی نہ رکھا ہے کہ اب ہم لوگوں کو دیتے رہیں، ہمارے تو یہ مسئلے، ہمارے تو وہ مسئلے، ہمارے بہت خرچے ہیں بھائی۔ یہ نہیں کہتے متقین۔ متقین کیا کہتے ہیں؟ بس خرچ کرو، جنت کی دوڑ میں ہوتے ہیں وہ لوگ۔ وہ تھوڑا مال ہو کہتے ہیں اسی میں سے دو، تھوڑا ہے تو کیا ہوا، تھوڑے میں سے تھوڑا ہی دے دیں گے اللہ کے راستے میں، یہ ہے تھوڑے میں سے تھوڑا ہی دے دیں گے، چلو اسی میں سے دے دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں دینے والے، جن کے پاس درا
ناکافی ہے اپنے لیے. پھر بھی آپ دیکھیں کہ جنت میں جانے والوں کے لیے، جنت میں لے جانے والے کام ہیں، یہ ان کاموں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جن کے پاس بہت مال آتا ہے تو وہ اس کو اپنا حق سمجھ کے رکھ کے بیٹھ نہیں جاتے دوسروں پہ روب ڈالنے کے لیے. اپنے پاس تو آ گیا زیادہ، دوسروں کو تو مکھی چوٹی سمجھو. نہیں، وہ دوسروں کی ضروریات ڈھونڈ ڈھونڈ کے جا کے دیتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اس مال سے اپنی جنت کما لوں. اور جس کو نہیں دیا وہ بیٹھ کے گھر میں روتا نہیں رہتا، دوسروں کو دیکھ کے جلتا کڑتا نہیں رہتا، بلکہ وہ اپنے حال میں ہی خوش ہے. اور وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی بات نہیں، مجھے جو عطا کیا نا اللہ نے، میں اسی میں سے تھوڑا بہت، چلو تھوڑا کیا کوئی بات نہیں، میں تھوڑا ہی دے دوں، مجھے تو اللہ نے جنت دینی ہے نا. اللہ تو مجھے نہ دے کے، کم دے کے بھی آزما رہا ہے، تو میں اس آزمائش پہ پورا اتروں. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ تھوڑے میں سے بھی تھوڑا دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء، یعنی وہ کرتے ہیں خرچ خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں نا کہ ہاں دے دیں گے اللہ کے راستے میں، ابھی تو مجھے کوئی فقیر ہی نہیں ملا، میں کس کو دوں، ابھی تو میرے ارد گرد کوئی ہے ہی نہیں، تو ہے تو میرے پاس، میرے پیسے رکھے ہوئے ہیں، میں بعد میں دوں گی. اور پھر بعد میں بھول بھال جاتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں ادھر ادھر. اور پھر یہ ہوتا ہے یہ بھی خرچ کرنا ہے، کوئی اور چیز پسند آ گئی وہ خریدنی ہے. تو دیکھیں یہاں میں اس لیے وضاحت کر رہی ہوں کہ صرف فقیروں کو دینا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ اندازہ لگائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلا دینا بھی صدقہ ہے. یعنی نیکی کے کسی کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو. یعنی صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی فقیر کو یا مسکین کو جا کے کھانا دے کر آ گئے، چلو جی چھٹی ہو گئی، کھانا دے دیا میں نے. نہیں، یہ تو ہے، یہ نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ صدقہ نہیں. فقیر کو جا کر کھلا دینا ہی مکمل، یہ نہیں ہے کہ وہ بس آپ کا فرض پورا ہو گیا. آپ دیکھیں نا نبی کریم کیا فرما رہے ہیں کہ بیوی کو تو کھانا کھلایا ایک لقمہ تو کتنا بڑا صدقہ ہے. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ بیوی کو کھانا کھلانا تو ویسے بھی انسان کے اس کے شوہر کے فرائض میں ہے نا کہ وہ اپنی بیوی کو کھانا کھلائے، وہ تو اس کے اوپر فرض ہے. تو گویا فرض کی ادائیگی جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر لکھ دیتے ہیں، جبکہ وہ تو فریضہ ہے، وہ تو ہے ہی ہے. آدمی نے تو بیوی کو کھانا کھلانا ہی کھلانا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی تو پھر اس کے بعد آپ یہ سوچئے کہ جو اللہ نے فرض کر دیا بیوی کو کھانا کھلانا اور وہ پھر کھلاتا ہے تو ڈبل اجر، اوپر سے صدقہ بھی اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں. ہاں، تو آپ یہ دیکھیے کہ جس کا فرض فریضہ ہمارے ذمہ ہے ہی نہیں، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی احباب ہے، کوئی اور ہے جو ہم پر فرض تو نہیں ہے، لیکن جب فرض والے کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر دیتے ہیں تو جو فرض نہیں کیا اس کو جب ہم دیتے ہیں تو پھر کتنا بڑا اجر ہوگا. یعنی اپنی اولادوں پر خرچ کرنا، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، دوستوں پہ خرچ کرنا، یا کسی بھی اچھے مقصد کے لیے خرچ کرنا. کہیں بھی خرچ کریں، اصل مقصد کیا ہے، مقصود کیا ہے، یعنی دیا کیوں ہے مال اللہ نے کہ دنیا میں خرچ کرو، گن گن کے چھپا چھپا کے رکھ نہ دو سید سید کے، نہیں، بلکہ ہر حال میں دینا ہے. چاہے خوشی ہو، آپ بہت خوش ہو، بڑا مال ہے آپ کے پاس تو بھی دینا ہے، آپ بڑے تنگ دست ہو تو بھی دینا ہے. آدھی کھجور ہے، ایک کھجور ہے، آدھی دینی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اتنا بڑا انعام بھی تو دیا نا. تو جو درا ہیں وہ مال کی تنگی کی وجہ سے ان کو مشکل تو ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں درا. تو یہ لوگ جو ہر حال میں، نوٹ کیجئے گا، ہر حال میں، خوشی ہے یا غم ہے، تکلیف ہے، کمی ہے یا زیادتی ہے، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، یہ ہیں جنت کی طرف دوڑ لگانے والے لوگ. جنت تو آپ کو، مجھے، ہم سب کو چاہیے نا، ہر وقت تو ہم کہتے ہیں. تو اب اللہ نے بتا دیا نا کہ جنت کی طرف دوڑو، کیسے، یہ طریقے بتائے نا اللہ تعالیٰ نے. تو کون کتنا دے، قرآن میں آتا ہے کہ وسعت والا جو ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، جس کے رزق میں تنگی ہے وہ اس میں سے خرچ کرے، جس کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے نا وہ اسی کے مطابق خرچ کرے. تو دیکھیں اللہ کسی نفس پر مشقت نہیں ڈالتا، بالکل نہیں ڈالتا. اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا نا بس وہ اسی میں سے، زیادہ ہے تو زیادہ دے دو، کم ہے تو کم دے دو. تنگی میں بھی خرچ کرو گے تو اللہ تنگی کے بعد آسانی کر دے گا. یعنی انسان جب تنگی کی حالت میں خرچ کرتا ہے نا تو اللہ کے راستے میں جو بھی دیتا ہے نا، یقین کریں کہ اس سے بہتر ملتا ہے.
یہ اللہ کا وعدہ ہے. قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے کہ تم خرچ کرو گے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ تمہیں مال عطا کر دے گا. تو اس لیے ہونا کیا چاہیے؟ ڈرنا نہیں چاہیے میں تو غریب نہ ہو جاؤں کہیں، ہائے ہائے میں اپنا سارا مال اٹھا کے کیسے اللہ کے رستے میں تو آپ ایک دو گے، اللہ آپ جب آپ نے 10 دے گا. وہ تو کسی کا رکھتا نہیں ہے، کسی کا ہر ایک کا احسان جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے قدردان ہے بہترین. تو اور اس کو سب خبر ہے، آپ کے ایک ہاتھ نے دیا دوسرے کو خبر نہیں ہے لیکن اللہ کو خبر ہے. تو اللہ کے خزانے میں جمع ہو جاتا ہے نا، جو ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہو جاتا ہے. اب آپ نے ابن عمر کے بارے میں ہم نے پیچھے بھی پڑھا نا کہ جب ان کو کوئی چیز اچھی لگتی تھی وہ کیا کرتے تھے، وہ اسے جا کر اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے، کہتے تھے میں نے تو اللہ کے پاس جمع کرا دی ہے، وہ چیز وہاں محفوظ بھی ہے، اس کا اجر بھی ملے گا. تو بات یہ ہے کہ جنت کی طرف دوڑنے والے اللہ کے راستے میں دینے والے ہوتے ہیں. لکھ لیں اپنے پاس کہ جنت کی طرف دوڑنے والے اللہ کے راستے میں دینے والے ہوتے ہیں. یہاں پہ جو ہے نا بات ہو رہی ہے کہ ینفقون فی السراء والضراء، یہاں تک بات ہوئی. اب آگے بات کون سی ہو رہی ہے؟ والکاظمین الغیظ، اور ضبط کرنے والے ہیں غصے کو. اگلی صفت بھی سامنے آ گئی ہے جنت کی طرف دوڑنے والوں کی. اور پیچھے جو بات ہو رہی ہے کہ متقین ہیں وہ لوگ جو جلدی دوڑ رہے ہیں جنت کی طرف، اور اللہ ان کے لیے جنت سجا کے بیٹھا ہے. اور ان کی صفت دیکھو، خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں، پریشانی میں بھی خرچ کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ اور کرتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں. کاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے ہیں. غصہ کب آتا ہے؟ جب بھی ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے نا تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے. اور غصے کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ادنا درجہ، ایک ہوتا ہے اوسط درجہ، ایک ہوتا ہے اعلیٰ درجہ. اور یہ جو والکاظمین الغیظ ہے نا، یہ جو لفظ ہے نا، جو اس کا قزم جو ہے نا، یہ جو لفظ ہے یکزم، یا بہت ساری جگہوں پہ یہ والا لفظ آیا، اور اس کے معنی تقریباً اسی طرح سے خاموش ہو جانا، چپ سادھ لینا. یعنی جمائی کے لیے بھی آیا نا، حدیث میں آتا ہے نا کہ جب جمائی آ جائے تو آپ روک لو، کنٹرول کر لو. تو اس کے لیے بھی یہی یکزم کا ورڈ آیا. مطلب اس طرح کی یہ جو لفظ ہے اس کے معنی یہی بنتے ہیں کہ کنٹرول کر لو، روک لو، ضبط کر لو. اسی طرح غصہ جب انسان کو آتا ہے نا تو اس کو آزاد چھوڑ نہیں دینا چاہیے، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. تو یہ جو لفظ ہے نا والکاظمین الغیظ، یہ خاص طور پر اس کے لیے، ضبط کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے، چپ رہنے کے لیے، دم سادھ لینے کے لیے ہے. سانس روک لیتے ہیں نا، جیسے دم سادھ لیا بھائی. تو غصے کے لیے پھر یہ لوگ جو جنت کی طرف دوڑ لگانے والے، ان کا یہ عمل ہے. تو کرنا کیا چاہیے ہم لوگوں کو کہ جب غصہ آئے نا، یہ شیطانی عمل ہے. غصہ کیا ہے؟ شیطانی عمل ہے. اب دیکھیے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ یہ آگ کا ایک انگارہ ہے جو ابن آدم کے دل میں آ جاتا ہے. یعنی آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو دل میں آ جاتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے جب آگ کا ٹکڑا دل میں آ جائے تو اندر سے پھر ابلتا ہے بندہ. پھر یہ ابال جو ہے نا منہ کے راستے بھاپ بن کے نکلتا ہے. جب آپ مثال دیکھ لیں نا، پانی بوائل کر کے دیکھیں تو آپ دیکھیں کیسے بھاپ باہر نکلتی ہے. ڈھکن کھولے تو کیسے چیٹے اڑتے ہیں اور کیسے اس کے بھاپ باہر نکلتی ہے. اسی طرح جب انسان کے غصہ دل میں ابلتا ہے نا تو پھر اس کی بھاپ، یہ جو غصے میں الفاظ نکلتے ہیں، باتیں نکلتی ہیں، بولتا ہے. بعض لوگ دیکھتے ہیں اتنے غصے سے، تو آپ کو پتا ہے غصہ آنکھوں سے بھی نکلتا ہے. غصہ انداز جو ہوتے ہیں نا انسان کے انداز، ایکشن، وہاں سے بھی نکلتا ہے. غصہ چھلکتا ہے رویوں سے بھی، رویے بھی غصے کا اظہار کرتے ہیں. ہر حالت میں غصہ جو ہے، چاہے وہ رویے سے ہو، انداز سے ہو، آنکھوں سے ہو، زبان سے ہو، غصہ جلاتا ہے. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے نا کہ ایسے لوگ نہ صرف اپنی زبان سے غصے کو کنٹرول کرتے بلکہ اپنے جو فیشل ایکسپریشن ہوتے ہیں نا ان کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. کون لوگ؟ جو جنت کی طرف دوڑ رہے ہیں. اور اللہ ان لوگوں کی ان اعمال کو اتنا پسند کرتا ہے جو دوڑ رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں، تو یہ اعمال کر رہے ہیں تو اللہ بھی ان کے لیے پھر جنت سجائے بیٹھا ہے. دیکھیے کہ غصہ جو ہے نا، اب یہاں پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا، غصے کا ذکر بتایا کہ ایسے لوگ. تو ہمارے لیے یہ بہت سیکھنے کی بات ہے کہ ہم نے پچھلی جو بات آئی ہے کہ ہم نے نیکیوں میں جلدی کرنی ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، اچھے میں برے میں، کم ہے زیادہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اور غصے پر کنٹرول کرنا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ زندگی میں نا بہت سارے نقصانات جو ہو جاتے ہیں وہ غصے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے غصے کی وجہ سے اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کرتے، اپنی آنکھوں کو نہیں کنٹرول کرتے ہیں، اپنے رویوں کو نہیں کنٹرول کرتے. تو یہ ساری چیزیں دوسروں کو تکلیف دینے والی ہیں، اور ہمارا دین بالکل ہماری منع کرتا ہے کہ آپ نے دوسروں کو تکلیف نہیں دینی. تو جو لوگ جنت کی طرف دوڑ لگانے والے ہیں وہ ان چیزوں سے اوپر اٹھ جاتے ہیں. پھر انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کسی کو کوئی نہیں آنکھیں دکھا رہے ہوتے،
وہ کسی کے اوپر کوئی غصہ آ بھی جائے، ادنا درجے کا غصہ جو ہے نا وہ تو آ جاتا تو چلا جاتا ہے. اسی طرح اوسط درجے کا غصہ تھوڑا بہت انسان ڈسٹرب ہوتا ہے، خود بھی تھوڑا بہت دوسروں کو بھی ڈسٹرب کر دیتا ہے. جو اعلیٰ درجے کا غصہ ہے نا، بہت ہی خطرناک والا غصہ جو ہے نا، بہت ہی خطرناک والا، وہ تو پھر بہت برے برے کام کرا دیتا ہے، انسان کے منہ سے ایسی باتیں نکلوا دیتا ہے کہ اس کی دنیا بھی اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. بعض اوقات غصے میں لوگ اٹھا کے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں. آج تک کوئی جو طلاقیں ہوئی ہیں وہ غصے کی حالت میں ہوئی ہیں، محبت میں تو کوئی نہیں دیتا نا. بیٹوں کو آگ کر دیتے ہیں، چیزوں کو توڑتے ہیں پھوڑتے ہیں، کھانا پھینک دیں گے، برتن توڑ دیں گے، منہ سے ایسے ایسے کلمات نکالیں گے کہ جنت میں جانا منع ہو جائے، ممنوع ہو جائے ان کے لیے. ایسے ایسے یہ ہے غصے کا بہت بڑا مقام. تو یہ جو اعلیٰ درجے کا غصہ ہے نا، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. یہ تو پھر انسان جو ہے نا ساری حدیں پار کر دیتا ہے اس میں. بعض لوگ تو خودکشی کر لیتے ہیں، اپنی جان لے لیتے ہیں، کسی دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، ویسے مارنے پیٹنے لگ جاتے ہیں، پاگل ہی ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا، مومن ایسا نہیں ہوتا. تو لیکن دیکھیں کہ جنت میں جانے والوں کی جو بنیادی صفت ہے نا، تو وہ تو پھر نہ چیختے ہیں، نہ چلاتے ہیں، نہ وہ دوسروں کو مصیبت میں ڈالتے ہیں، نہ وہ دوسروں کا اپنے دل میں ان کے جو لاوا پکڑا ہوتا ہے نا اس کو اپنی زبان سے نکال کے دوسروں کے اوپر نہیں پھینکتے. ایسے لوگ جو غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ. کون سے؟ جو جنت کی طرف دوڑ رہے ہیں، جن کے لیے اللہ نے جنت سجا کے رکھی ہے. اب آپ دیکھیے آج کل اس دور کی بات کروں، سائیکیٹرکس کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں غصہ آئے تو نکالو، جو بھی آئے دل میں بولو. اب جب بولو گے تو غصہ نکل جائے گا، نہیں نکالو گے، اپنا اظہار نہیں کرو گے، بیمار ہو جاؤ گے. بھائی کیوں اظہار کریں؟ ہمارا تو قرآن منع کرتا ہے. قرآن کہتا ہے غصے کو مت نکالو، غصے کو پیو، کاظمین الغیظ. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ بعض اوقات کڑوی دوا بھی تو انسان کے نفس کے لیے ضروری ہے نا. انسان کو اور اس کی صحت کے لیے بھی ہم کڑوی دوا پلاتے ہیں نا. تو کیا ہم اپنے غصے کو پینا بھی اسی طرح ہے. تو کسی بھی کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے نا، آپ دنیا میں دیکھ لیں، کوئی بھی مثال دے رہی ہوں کہ کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے نا دنیا میں، اس کا علاج جو ہے وہ اس کے اپوزٹ، اس کی ضد کے ساتھ ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگی ہے تو آپ ٹھنڈا پانی آپ کی پیاس بجھائے گا نا، نہ کہ گرم گرم چائے کی پیالی. نہیں نا، آپ کو ٹھنڈا پانی چاہیے. ایک طرف آپ کو بہت پیاس لگی ہے، آپ کو ٹھنڈا پانی چاہیے، لیکن دوسری طرف آپ کو سردی لگی ہے تو آپ کو پھر کوئی ٹھنڈا یک گلاس پکڑائے آپ پیئیں گے؟ نہیں نا، اس وقت آپ کو چائے چاہیے. یعنی اپوزٹ چیز جو ہے وہ توڑتی ہے. اور اگر مرچیں لگ گئیں تو کیا اوپر سے اور مرچیں کھائیں گے؟ نہیں، میٹھا کھائیں گے نا، لازمی بات ہے. تو اپوزٹ چیز کے ساتھ جو ہے نا علاج ہوتا ہے ہر چیز کا. تو جب اللہ نے بتا دیا کہ غصے کا اپوزٹ صبر ہے، اس کا علاج صبر کے ساتھ کرو. اور غصہ نکالنا جو ہے نا غیر اسلامی طریقہ ہے، بہت نقصان ہے اس کا. کیونکہ اس طرح کے جو عمل ہوتے ہیں نا اس میں اور فتنہ بڑھتا ہے، فساد بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. غصہ نکالنے کا جو عمل ہے، اس عمل سے آج تک کبھی کسی کا فائدہ نہیں ہوا. تو اللہ نے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو منع کر دیا کہ آپ غصے کو پی جاؤ، آپ غصے کو برداشت کرو. اللہ نے کتنی بڑی خوشخبری بھی تو دے دی کہ تم ایسا کرو گے تو میں بھی تمہارے لیے جنت تیار کر کے رکھ دی ہے. ہر رمضان میں اور سجائی جاتی ہے. تو جنت ہے صبر کرنے والوں کے لیے. لہٰذا پھر کیا کریں؟ صبر کریں، صبر کنٹرول کریں، غصے کو پی جائیں. اور صرف غصہ پی جانے والے ہی نہیں، آگے دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے آگے بھی تو کہا ہے نا والکاظمین الغیظ، اور آگے کیا کہا؟ والعافین عن الناس. اور کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں لوگوں کو درگزر کرتے ہیں، لوگوں کو درگزر کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اگلا جو مرحلہ ہے نا ان متقی لوگوں کا، جو جنت کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت سجائے بیٹھا ہے، وہ معاف کرتے ہیں. وہ معاف کرتے ہیں. یعنی غصہ کیا کریں گے؟ غصے کو تو پی گیا، الٹا آگے سے معاف بھی کرتے ہیں. یہ اگلے درجے پر ہیں، اس سے اوپر والے درجے پر ہیں. معاف کرنا کیا ہے؟ یعنی انتقام نہیں لیتے، بدلہ نہیں لیتے. جس نے ان کو ستایا ہوتا ہے نا، وہ اس سے جتنا چاہے مرضی کوئی ستا لے، لیکن وہ نہیں آگے سے اس کو تکلیف دیتے. جو بندہ بھی ان کے غصے کا سبب بنتا ہے نا، وہ اس پر اپنا غصہ نکالتے نہیں ہے، بلکہ والعافین عن الناس، ایسے لوگوں کو الٹا معاف ہی کر دیتے ہیں، معاف کر دینے والے ہیں. تو عن الناس جو ہے وہ ایک عام لفظ ہے، لیکن اس کے اندر اس میں استثناء بھی موجود ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید نے جو حدیں بتائی ہیں نا، جو سزائیں بتائی ہیں، اس کے اندر ایک حد ہے نا کہ زانیہ کو کوڑے لگاؤ. تو وہ اسلام نے ساتھ یہ بھی تاکید کی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی عمل کر بیٹھے، وہ حد اس پہ لگ جائے اور اس کو سزا دینی پڑے تو سزا دو، پھر رحم دلی نہیں دکھاؤ. لیکن ساتھ ہی یہاں پر ان سزاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ منع کیا کہ آپ کسی کے اوپر غیظ و غضب نہیں کرو گے، آپ کسی کو باتیں نہیں سناؤ گے، آپ کسی کو گالیاں نہیں دو گے. ہاں، اس سے جو غلطی ہو گئی
دین کے مطابق اس کی جو سزا ہے وہ سزا دو، لیکن اپنا منہ بند کر کے خاموشی سے اس کو چیخنے چلانے، اس کو برا بھلا کہنے اور اس کو احساس دلانے اور یہ ضرورت نہیں، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے دین کے اندر۔ یعنی جو اللہ نے حد مقرر کی وہ اسے دو، مگر منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکال سکتے۔ تو ایسے لوگوں سے پھر ہوتا کیا ہے، جو ایسے لوگ ہیں پھر ان کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ اب اللہ نے آگے بتا دیا کہ یہ ہیں وہ سارے لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے، تو ایسے لوگ جو احسان کرتے ہیں وہ محسن ہیں، تو اللہ محسنوں سے محبت کرتا ہے۔ کون ہے محسن؟ محسن کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ہے محسن جن کے اندر یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ کون سی؟ جو کہ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کر دیتے ہیں، جو لوگ انہیں پریشان کرتے ہیں وہ ان سے انتقام نہیں لیتے، جو ان کو سزا نہیں دیتے، جو کچھ ہے وہ اس کو اپنے ہی اندر اپنے ہی دل میں سہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے سے آگے کہانی بتاتے نہیں پھرتے کہ جب یہ ہوا تھا تو وہ ہوا تھا، نہیں، بلکہ ختم ہی کر دیتے ہیں بات کو اور پھر ایک سے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے محسن، اور پھر ان محسنوں سے اللہ محبت کرتا ہے، جو کہ آپ اور میں سب چاہتے ہیں کہ ہم سے اللہ محبت کرے، اور ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، ہمیں تو اپنے محسن بندوں میں شامل کر لے، آمین۔ تو یہ صفات بتا دی ہیں، اور پھر ہم چاہتے ہیں سب کے سب کہ ہم دوڑیں اور دوڑتے ہوئے ہم اللہ کی جنت میں داخل ہوں۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ جو دوڑ رہے ہیں، دوڑ کر اس جنت میں داخل ہوں گے، ان کی دوڑ کا جو عمل ہے وہ اس دنیا میں شروع ہو چکا ہے۔ کون سے طریقے سے؟ نیکیوں میں جلدی، توبہ میں جلدی، اور اپنے اچھے وقت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، برے وقت میں کم ہے تو بھی خرچ کرنا، غصے کو پی جانا، لوگوں کو معاف کرنا، غلطیوں کو درگزر کرنا، معاف کر دینا، پریشان نہیں ہونا، دوسروں کو ریلیف دے دینا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے ایسے نہیں بن کے بیٹھے ہوئے کہ بس میری ایگو جو ہے نا وہ میری بہت بڑا، میرے اندر بڑا وہ ہے، اس نے مجھے یہ کیوں کہا تو اس نے مجھے وہ کیوں کہا، تو جب تک وہ مجھ سے معافی نہ مانگے تو میں کیسے معاف کر دوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی اللہ کی خاطر تو معاف کر کے دیکھو، اللہ کتنا بڑا درجہ دے رہے ہیں کہ اللہ محبت کرتا ہے کس سے؟ یحب المحسنین، جو محسن بندے ہیں۔ تو محسن بننے کے لیے پھر یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں، اور جو محسن بنتا ہے پھر اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور پھر اللہ اس کے لیے جنت سجائے بیٹھا ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ زمین اور آسمان سے زیادہ چوڑائی ہے اس جنت کی، زمین اور آسمان سے زیادہ چوڑائی ہے جو میں تمہارے لیے سجا کے اعدت للمتقین، تیار کر دی متقی بندوں کے لیے۔ اور پھر اللہ نے یہ ساری باتیں بتائیں، اور وہ لوگ والذین، اور وہ لوگ جو اذا فعلوا، جب کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فاحشتن، کوئی بے حیائی، یعنی کوئی ایسا کام غلطی کا ہو جاتا ہے، تو اللہ کی خاطر جو بندہ آگے سے یہاں پہ دوبارہ واضح کر دوں کہ جو بندہ اللہ کی خاطر عاجز ہو جاتا ہے نا، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کی عاجزی کو چیک کرنے کے لیے، وہ اپنے عاجز ہو جاتا ہے نا، وہ پھر دوسروں کے غصے وغیرہ برداشت کرتا ہے سارے، تو وہ کہتا ہے اللہ میں تیری رضا کے لیے تیری، تو پھر اللہ چیک کرتا ہے، آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، لوگ اس کو توڑتے ہیں اپنی حرکتیں کر کر کے، کبھی گھر والے، کبھی شوہر، کبھی بچے، کبھی رشتہ دار، کبھی محلے والے، وہ پھر اپنے اللہ ان کو اس کے لیے آزمانے کے طریقے بنا دیتا ہے، تو وہ پھر توڑتے ہیں، اللہ چیک کرتا ہے نا تم کتنے خالص ہو میرے لیے، تو پھر جب بندے توڑتے ہیں نا پھر وہ سہتا ہے، سہتا ہے، سہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو سہنے والے کو پتہ ہے کیسا بنا دیتا ہے، ایسا بہترین بنا دیتا ہے کہ غصہ دلانے والے اور جو ہے نا جو دوسرے لوگ، وہ پھر ان کو کچھ خاطر بھی نہیں لاتا، وہ کہتا میری بلا سے تم جو بھی کرو۔ ایک وقت آ جاتا ہے نا، پھر یہ وقت آ جاتا ہے کہ لوگوں کی باتیں اس شخص پر اثر ہی نہیں کرتی، بالکل اثر نہیں کرتی، وہ کہتا ہے مجھے کیا، میں نے کون سا اس دنیا میں بیٹھے رہنا ہے ہمیشہ، جو کہہ رہے ہو تمہارے اپنے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، مجھے تو کوئی چپک نہیں رہی، میرے ساتھ تو کوئی بات نہیں چپک رہی، تمہاری باتیں تمہارے لیے، اور میں تو اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، اور اپنے اللہ تعالیٰ پھر اس کو موقع دے دیتے ہیں، اور یہ جو بندہ ہے پھر یہ بہت اوپر چلا جاتا ہے اپنے درجے کے اوپر، تو اور پھر لوگوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ تو باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مرضی کرو، وہ اتنا یہ نہیں بن کے بیٹھ جاتا میں بڑی سینسیٹیو ہوں، مجھے فلاں نے یہ کیوں کہا، نہیں، میں تو عاجز بندی ہوں، اللہ کی بندی ہوں، مجھے اللہ اجر دے گا، میں نے اللہ کی رضا کی خاطر معاف کیا، ختم بات۔ تو جو شخص ایسا کرتا ہے نا، میری بلا سے اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے، مجھے کیا کرنا ہے لوگوں سے، تو پھر اس بندے کو، پھر انسان کو اللہ جو ہے نا اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ کی محبت حاصل کرنے والے کے لیے، کرنے والے کو تو یہ سب کرنا پڑے گا نا۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ
ہم تو مال خرچ کرتے ہیں نا، بس اب ہمیں تو اتھارٹی مل گئی ہے کہ ہم جس کو چاہیں غصہ کریں، جو چاہیں ہم کہیں. ہم مال جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، آپ یہ دیکھیے مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں زیادہ آسان ہے، غصہ پینا زیادہ مشکل ہے، جو زیادتی کرے اس کو معاف کرنا زیادہ مشکل ہے، جو ہم سے کٹ جائے اس سے جا کے جڑنا زیادہ مشکل ہے، جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرنا زیادہ مشکل ہے. اسی لیے صرف مال خرچ کر کے کسی کو، اپنے کسی غریب کو اللہ کی رضا کی خاطر دیتے رہو، اور پھر اس پہ چڑھائی بھی کرتے رہو، پھر اس کو زبان سے باتیں سناؤ، میں تو تمہارے ساتھ اتنے برے وقتوں میں نے تو تمہارے بچے کی فیس بھری تھی، میں نے تو تمہارا علاج کرایا تھا جب تمہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، میں نے تو پھر وہ تو ان کے لیے کیا نا، اللہ کے لیے تو کچھ نہیں کیا. جو اللہ کے لیے کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اجر بھی دیتے ہیں، اور وہ ایسے لوگ پھر جتلاتے بھی نہیں ہیں. اور پھر ان لوگوں کی طرف سے بھی کوئی نقصان پہنچ جائے، کوئی تکلیف ہو جائے تو لوگ آگے سے زبان نہیں کھولتے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، اتنے احسانات کیے ہوئے تم نے، تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اس کا وہ کرے اور مجھے میرے عمل کا اجر دے. تو یہ ہوتا ہے اصل میں اعلیٰ درجہ. تو دیکھیں نا، نبی کریم نے بھی فرمایا نا کہ جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، جو تمہارے سے زیادتی کرے تم اس کو معاف کرو، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو چونکہ اگر گلا کریں گے، اگر کسی کے ساتھ کچھ کیا ہوا ہوگا اپنے مال سے یا اپنے جسم سے، یا کوئی اپنی سہولت ان کو دی ہوئی ہوگی اور بعد میں گلا کریں گے فلاں وقت پہ تو ہم نے یہ کیا تھا، اب انہوں نے یہ کر دیا، تو یہ تو پھر اجر تو ضائع ہو جاتا ہے نا، پھر اجر کچھ بھی باقی نہیں رہتا. تو کاظمین جو ہے نا، جن کا بھی یہاں پہ خاص طور پہ ذکر آیا، وہ غصے کو پی دیتے ہیں، بات کو ہی ختم کر دیتے ہیں. وہ یہ نہیں کہ وقتی طور پہ غصے کو پی گئے، انہوں نے کوئی بھی بات کی، اب جو کاظمین الغیظ ہیں انہوں نے غصے کو پی لیا، نہ انہوں نے فون کیا، نہ انہوں نے میسج کیا کوئی برا سا سخت سا، وہ چپ ہو کے بیٹھ گئے. لیکن کاظمین جو ہے وہ پھر کبھی بھی زندگی میں اس بات کو اپنے منہ پہ نہیں لاتے. یہ نہیں کہ پھر کوئی اور موقع آیا، جیسے ہی موقع ہاتھ میں آیا پہلے تو چپ رہے بعد میں پھٹ پڑے، یہ نہیں ہوتے کاظمین. کاظمین جو ہے کاظمین الغیظ، بس ختم ہو گئی بات، ہو گئی ختم بات، اللہ کی خاطر پی گئے تو پی گئے، ٹھیک ہے. بار بار بات کو دہراتے نہیں ہیں. کیوں نہیں دہراتے بار بار؟ اس لیے کہ فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، فرشتے لکھ لیتے ہیں، اور لکھا ہوا جو ہے نا پھر آپ کو پتا ہے مٹانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ کی خاطر جو ہے چیزوں کو معاف کر دینا چاہیے اور آگے بڑھ جانا چاہیے. اگر کرنا چاہے نا، دیکھیں زندگی میں یہ اصول یاد رکھیے، یہ اصول کام کی باتیں اپنے ذہن میں نوٹ کیجئے کہ زندگی میں بہت بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر انسان اپنے آپ کو تیار کر لے اور یہ سوچ لے کہ میں نے بڑی بڑی باتوں کو معاف کرنا ہے تو کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں ڈیزائن کیا، اللہ نے ہی یہ حکم دیا، اللہ کو پتا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. اللہ اپنے بندوں پر وہی چیز ڈالتا ہے جو وہ اٹھا سکے، اس کے اٹھانے کے آگے اللہ تعالیٰ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا. اللہ کو پتا ہے کہ بندہ سہ سکتا ہے، تو اس کے ساتھ جو بھی ظلم ہو، زیادتی ہو، بات ہو، تو اس کو سہ جانا چاہیے اللہ کی خاطر. تو پھر وہ تو ہو گیا اللہ کے پاس بلند درجے والا. تو مٹا دینا چاہیے باتوں کو بار بار، اور یہ اگر تہیہ کر لے کہ میں نے ایسا کرنا ہے تو انسان کر سکتا ہے. لیکن اگر دل میں آ جائے کہ میں نے کرنا ہی کوئی نہیں ہے، میں نے تو رائی کا پہاڑ بنانا ہے، وہ محاورہ ہے نا ہماری اردو زبان کا، تو رائی کا پہاڑ بھی، پھر رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، پھر بندہ اگر کوشش میں لگ جائے تو وہ تو پھر رائی کا پہاڑ بھی بنا سکتا ہے. کہ وہ تو یہ کیوں ہوا، وہ نا بعض لوگ بال کی کھال بہت نکالتے ہیں، ایسے لوگ دوسروں کو تلوار پہ چلا رہے ہوتے ہیں، یہ کیوں کہا، وہ کیوں کہا، یہ ایسے کیوں ہوا، ویسے کیوں ہوا، میں اس سے ہرٹ ہو گئی، میں اس سے ہرٹ ہو. ارے بھائی آسانی سے رہو، خود بھی اور دوسروں کو بھی آسانی سے رہنے دو اللہ کی خاطر. یہ 4 دنوں کی زندگی ہوتی ہے، اس میں بہت سارے لوگ ملتے ہیں، آتے ہیں، زندگی میں چلے جاتے ہیں. ایک پوائنٹ پہ کھڑے ہو کر وہیں وہ نہیں کر دینا چاہیے زندگی کو موقوف کہ یہ میرے ساتھ یہ ہو گیا تو بس اب تو میں ادھر ہی بیٹھ کے روتی رہوں گی اندھیرے میں کمرہ بند کر کے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. معاف کر دیتا ہے، محسن جو ہوتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے، بات کو مٹا دیتا ہے اللہ کی خاطر، اور پھر تذکرہ بھی نہیں کرتا. تو اگر کرنا بھی چاہے تو کوئی بڑی سے بڑی بات ہو جائے تو بھی نہیں، ٹھیک ہے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہہ دیا نا، اور وہ لوگ جب ایسا کرتے ہیں، کیسا کرتے ہیں، فاحشتاً، کوئی بے حیائی کا کام. اب بے حیائی میں کیا، ہمارے یہاں تو فاحشہ کا مطلب اتنا بڑا سمجھا جاتا ہے کہ بس وہ تو زنا ہی کرے. تو نہیں، فاحشہ میں تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں، جھوٹ بھی آتا ہے، غیبت بھی آتی ہے، تمام چیزیں آتی ہیں، اور گناہ کبیرہ بھی آتے ہیں، یہ سب فاحشہ میں آتے ہیں. تو یہاں پر یہ بتانے سے 2 باتیں پتہ چل رہی ہیں. ایک تو یہ کہ ایسے جو لوگ ہیں، غلطی تو ان سے انسان ہے نا، غلطی تو وہ بھی کر سکتے ہیں. یا اللہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو پیچھے فہرست چل رہی ہے یہ تو کوئی فرشتہ ہی ہوگا، ہم تو نہیں کر سکتے یہ. تو
نہیں، اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا کہ انسان ہے نا، غلطی تو ہو سکتی ہے، اگر کوئی کر بیٹھے اللہ والذین اذا فعلوا، اور وہ لوگ جب کرتے ہیں کیا چیز، فاحشۃ، کوئی بے حیائی کا کام، کوئی بھی غلطی کر بیٹھتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، غیبت کر دیتے ہیں، زنا کر دیتے ہیں، کچھ بھی کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا، یا وہ ظلم کرتے ہیں، انفسہم، اپنے نفسوں پر. دیکھیں کوئی بھی جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو ہم اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، تو اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب کوئی بھی لوگ، اس طرح کے لوگ جو جنت میں جانے کی جلدی بھی کر رہے ہیں اور ایسے کام بھی کر رہے ہیں، ان سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو اس سے دو باتیں پتہ چلی کہ انسان خطا کا پتلا، غلطی ہو سکتی ہے، تو کیا کرو، ذکرو، اللہ نے آگے اس کا حل بھی بتا دیا، دوا بھی ساتھ ہی بتا دی، ذکر اللہ، وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، کس کو، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کثرت سے، فاستغفروا، بس معافی مانگتے ہیں، لذنوبہم، اپنے گناہوں کے لیے، تو وہ پھر اس کو اس گڑھے میں پڑے نہیں رہتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، اور وہ پھر بخش، تاکہ وَمَن يَغْفِرُ، اور کون ہے جو الذُّنُوبَ، جو بخش دے گناہوں کو، اِلَّا اللہ، سوائے اللہ کے. تو اسی آیت کو ہم دوبارہ بھی انشاءاللہ، آیت نمبر جو 135 ہے، یہ خود اپنا حق ادا کرنا، اس کا حق الگ سے ادا ہوگا انشاءاللہ اگلی کلاس میں. ابھی تو میں نے آپ کو صرف اتنا بتا دیا ہے، یہاں تک میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 134 پہ میرا سارا فوکس تھا، کہ ایسے لوگ جو جنت میں جانے کی جلدی میں ہیں، اور اللہ، ایسے متقین جو جنت جن کے لیے سجی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تذکرے بتائے کہ وہ لوگ خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس بہت مال ہوتا ہے تو بھی وہ اللہ کو نہیں بھولتے، اور جب کم ہوتا ہے تو بھی صرف اپنا ہی رونا نہیں روتے رہتے، اللہ کے بندوں کا، اللہ کے جو حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں اور حقوق العباد بھی، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور جب غصہ آتا ہے، یقیناً آتا ہوگا کیونکہ اللہ نے رکھا ہے نا، تو اس کو، وہ لوگوں کو اس سے تکلیف نہیں دیتے پھرتے کہ میں بہت غصے والا ہوں، سب ڈر جاؤ مجھ سے، چپ جاؤ کہیں، نہیں، وہ ضبط کر لیتے ہیں، اور وہ کینہ رکھ کے، دل میں کینہ کپٹ رکھ کے ساری زندگی نہیں بیٹھے رہتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو، لوگوں کے پیچھے ہر وقت نہیں پڑے ہوتے ہاتھ دھو کے کہ اس نے یہ کیوں کیا، اس نے وہ کیوں کیا. پھر اللہ نے آگے کتنا خوبصورت جملہ کہا، واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ ان محسنوں سے محبت کرتا ہے. اس کو پھر ان لوگوں کو اللہ نے محسن کہہ دیا، احسان کرنے والے ہیں لوگ. یہ کیا ہے، یہ احسان ہے، اللہ کی نظر میں یہ احسان ہے، یہ ہے احسان. احسان کا لفظ جو ہے نا، حسن سے نکلا ہے، یہ ایسے خوبصورت کام ہی تو احسان ہوتے ہیں. اور اگلی آیت کے ساتھ تھوڑا سا میں نے جوڑا ہے کہ ایسے لوگوں سے بھی تو غلطی ہو جاتی ہے نا، اگر کوئی، تو اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ اگلی جو آیت ہے اگر اس کو بھی کنیکٹ کروں گی تو یہ پھر تفسیر بہت لمبی ہو جائے گی. انشاءاللہ اگلی آیت کو الگ سے کروں گی. یہاں پر اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.